کوئی شریک بادشاہی میں اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے۔ اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق ہے۔ یہ آیات اپنے مضمون کے اعتبار سے سورۃ اخلاص کی اہم وزن ہے۔ اس میں 5 مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کا بیان ہے۔ اس زمن میں یہ پہلی بات ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کہ تمام تعریفیں اور قسم کا شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد۔ یہ دوسری بات ہے جسے سورۃ اخلاص میں لم یلد ولم یولد کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسری بات اقتدار و اختیار سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہر چیز کا مالک و مختار ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے۔ یہ چوتھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کو اپنے دوستیوں پر قیاس مت کرو۔ تم تو دوستیاں اس لیے پالتے ہو کہ تم اپنے دوستوں کے محتاج ہوتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں بے شک۔ چنانچہ اللہ کی دوستی کسی ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ کا کوئی دوست اس سے اپنی کوئی کتاب زبردستی منوا سکتا ہے۔ 5ویں اور آخری بات بہت اہم ہے، اس کی تکبیر کرو جیسا کہ تکبیر کرنے کا